کون سی چیز ہوگی جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے بارے میں کافی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ دیٹ میں پک آؤٹ کرتا ہوں اسپیشلی ریلیجس اسکالرجی کو، جسٹ ٹو پک دیم آؤٹ اینڈ کرٹیسائز دیم فار دا سیک آف کرٹیسائزنگ دیم. یہ میری سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ پروفائل ہے جو کہ لوگوں نے خود ہی بنا لی ہے. کیونکہ آپ مطلب ان سے ملتے جلتے بھی ہو، آپ کی سلام دعا بھی ہوتی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سب سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا علماء کرام میں ہی ہے. اور بات میں ہر چیز میں کیمرے پہ تو نہیں لے کے آتا ہوتا، تو شاید اس لیے بھی، مگر نہیں، میرا جو جنون کنٹیمپٹ کہ مسلمانوں کی حالات ٹھیک کرنے کے پیچھے سولوشن صرف قرآن ہے، اور کنٹیمپٹ کس لوگوں سے ہے جو انہوں نے قرآن پکڑا کہ تم لوگ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ بھائی تم نے طاقت میں آنا ہے، تم نے سیاست میں آنا ہے. تو تقی عثمانی صاحب امامت نہیں کرائیں گے تو پھر شیخ رشید ہی کرائے گا نا، آ کے سمجھے، عمران خان ہی آئے گا نا پھر. سمجھے، عمران خان اس لیے ہے یا نواز شریف اس لیے ہے. کوئی لیڈرز آپ لوگوں کو پسند ہوں گے، لیکن جب کوئی کرٹیسائز کرے نیت دیکھنی چاہیے کس نیت سے کرٹیسائز کر رہے. اگر اس نیت سے کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ شخص امپروو ہو، جو زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے. جی بالکل، میں تو مانتا ہی نہیں ان میں سے کسی کو بھی کہ یہ سلوشن ان کے پاس ہے. سلوشن صرف قرآن میں اور مسلمانوں کے گھروں میں پڑے ہوئے سلوشن، وہ ان کے بچے ہیں. قرآن اور بچے کو کمبائن کرنا ہے، بجلی پیدا ہوگی. کسی اور کتاب سے بچے کو جتنے مرضی آپ کمبینیشن لگوائیں گے وہ بجلی نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ قرآن کمپٹنس دیتا ہے، سیاست کے لیے فرضیت قرار دیتا ہے، تزکیے کے لیے فرضیت دیتا ہے، آپس میں گٹھ جوڑ کو فرض بناتا ہے. سوچیں ذرا، سب کی سب یہ جو بیسک گوروں کی باتیں، یہی میرا نام پیٹر ہوتا اور گوری چمڑی میں بیٹھ کے میں کوئی اور اینگل دے رہا ہوتا تو آپ نے میری باتیں صحیح مان لینی تھی. اب میں آپ کو مسلمان ہوں، آپ کے سامنے بھی آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن نے انما المؤمنون اخوات نہیں بولا، ولا تفرقوا نہیں بولا، کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ نہیں بولا. یہ آپس میں اکٹھا ہوں، طاقت میں آئیں، پیسے اکٹھے کرو، اپنے جو ہے نا وہ کام میں کہیں پہ مہارت نہیں حاصل کرو گے تو پھر لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ میں 2 نمبری کر رہے ہوگے. تم جو کام آپ نے اس سے کمٹ کیا اس کی مہارت ہی نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ اسلام کی بیسکس توڑے ہوگے. سو یہ سارے کے سارے بیسک لیسنس قرآن پاک کے تھرو کس طریقے سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ لے رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دنیا پوری، مطلب ہمیں صحابہ نے ایسے تاج پہ قرآن اسلام ایسے دیا ہے، ہمیں دنیا ایسے دی ہے، یہ لو تاج پہنو، اور ہم نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دی. تو انہوں نے کیا ایسا کیا تھا؟ سوچیں سے انہوں نے کچھ 3-4 موٹے ایسے کام کیے تھے کہ جو میں آپ سے بیسکلی ڈیمانڈ کر رہا ہوں. آپ پیسہ بھی آپ ہی کے پاس آنا ہے، میں نے تو نہیں آپ نے دینے پیسے، طاقت بھی آپ کے پاس آنی ہے، میں نے تو نہیں چھین لینی آپ کی طاقت، اور تقویت بھی، ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی آپ کے ساتھ ہی آنا ہے، میرے پاس تو نہیں آنا. تو میں آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اگر سب سے بڑی بات جو چیز آنی ہے نا آپ کے پاس، وہ آنی ہے سیلف اسٹیم. وہ قرآن کی جو ڈیمانڈ ہے، قرآن لو سیلف اسٹیم کے بندے کو ہضم ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی کتاب احکامی ہوتی ہے اور مینڈیٹری کرتی ہے، وہ لو سیلف اسٹیم کا بندہ اس کے آگے پنکچر ہو جاتا ہے. قرآن اس بندے کو ایڈکٹیو لیول کے اوپر پسند آتا ہے کہ جیسی ہائی سیلف اسٹیم ہو. قرآن صرف بادشاہوں کی کتاب ہے، حکمرانوں کی کتاب ہے، لیڈران کی، جرنیلوں کی، پولیٹیشینز کی کتاب ہے جو طاقت میں دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے. یہ کمیاں دے بال، لاچار، ماڑے موٹے، اس طرح کے نکارہ پیسز کی کتاب ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، داخل ہو جاؤ کس میں؟ اسلام میں. کتنا؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو 1% ہو یا 99% ہو، آپ قرآن میں منافق ہیں جب تک آپ 100% نہیں ہیں. تو 100% کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ 100% کے لیے سارے کام پورے کرنے، اور سارے کام پورے کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے پھر طاقت میں آنا ضروری ہو جائے گا، آپس میں اکٹھا ہونا ضروری ہو جائے گا. اپنا تزکیہ کر رہے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا، تو پھر نہیں، آپ اسلام میں نہیں. آپ اپنا بھی تزکیہ کرنا ہے اور لوگوں کو بھی لفٹ دینی ہے. السلام علیکم.
جس میں فیصلوان یوگا پریس ہوں گے. ایک مسلمان کبھی بھی 90% میں نہیں ہو سکتا ہے, 80% میں نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ اسلام میں 100% نہیں آ جاتے ہو, آپ کبھی بھی مسلم آئیڈینٹی کی بیسک ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کر رہے ہوتے ہو. اور بیسک مسلم آئیڈینٹی کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسے سٹینڈرڈس کے اوپر, کبھی بھی ایسی جو بھی ایتھکس ہمیں اسلام دے رہا ہوتا ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے. ایون دو کہ وہ آپ کے جو سیلف بلیفس ہیں یا پھر جو بھی آپ کی ایک مائنڈ سائیکالوجی چاہ رہی ہے وہ اس کے اگینسٹ چاہ رہی ہے چیز, یا پھر وہ آپ کے ردم میں نہیں چاہ رہی ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اگر اللہ نے فرما دیا ہوا ہے تو. کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم اتنے زیادہ بائسنس میں چلے جاتے ہیں, ہمارے جب فیوریٹزم کی بات آ جاتی ہے یا پھر کوئی اس طرح کی بندے کی بات کرنے لگ جائیں کہ جو ہماری فریکوینسی کے ساتھ میچ ہو رہا ہوتا ہے. اور بیسیکلی پاکستان کے اندر تو یہ بائسنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ بائسنس میں اتنا زیادہ بلائنڈ ہو جاتے ہو. اگر ایک بندہ آپ کو غلط اپروچ بھی کر رہا ہے, آپ نے اس کی غلط بات کو بھی پک کرنا ہے. ایون دو کہ اگر ایک بندہ اس کو کریٹیکل لینس سے دیکھ رہا ہے, اس کو ایسی طرح کی چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے کہ جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ بندہ کون سے سٹانسز پہ غلط پرفارم کر رہا ہے. سیم ایز اٹ از اگر عمران خان کی بات کر لیں, نواز شریف کی بات کر لیں یا علماء کرام کی بھی بات کر لیں, جب تک ہم ان کو کریٹیکل لینس سے نہیں دیکھیں گے, جب تک ہم ان کو اس ایک ٹیسٹنگ والے فیز میں نہیں لے کے آئیں گے, اور وہ بھی فار دا سیک آف دس کہ ہم ان کے اندر امپرومنٹ لا سکیں, تاکہ انہی لوگوں نے آگے جا کے ہمارے وہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اور اس طرح کے ریپرزنٹیٹیو آف اسلام بننا ہے. جب تک ہم اپنے مولوی کو کمپیٹنٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم خود مولوی نہیں بنیں گے, تو ہم دوسروں سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس حالت سے نکالیں گے. کیونکہ اللہ اس ٹائم تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی. اگر ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو اسلامک اسٹینڈرڈ کو فلفلمنٹ کرتے ہیں, تو ہمیں ایسے لوگ لے کے آنے چاہیے. اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا, تاکہ ان فیوچر جا کے وہ ایسے لوگ ہی اسلام کی نمائندگی پاکستان میں رہتے ہوئے کر سکیں.